دوست کی شادی کو 5 سال ہو گئے, وہ سسرال میں رہتا ہے, اماں کے ساتھ گھر میں نہیں رہتا, گھر داماد بنا ہوا ہے, تو کوئی کسی مجبوری میں یہ کام کر رہا ہے؟ بیوی کی مجبوری ہے کہ وہ شوہر کی بہنوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, بہنیں تنگ کرتی ہیں, لڑائیاں تھیں بہنوں میں اور بیوی میں لڑائیاں, اس مجبوری سے وہ سسرال میں جا کے رہ رہی ہے, ماں باپ ناراض ہیں. سوال یہ ہے, بہنیں بھی بہت ساری ہیں نا, 9 بہنیں, ماشاء اللہ ماشاء اللہ 9 بہنیں, بیوی ایک اکلوتا بھائی شادی کر کے آیا تو 9 بہنوں اور بھابھی میں آپس میں بن نہیں رہی ہے, تو بیگم اپنی اماں کے گھر چلی گئی اور میاں سے کہا تم بھی یہیں آ کے رہو, میں تمہاری بہنوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی, پھڈے بازی ہو رہی ہے. میاں صاحب بھی وہاں شفٹ ہو گئے, ٹھیک ہے. ابا اماں میاں کے اس عمل پہ, یعنی اپنے بیٹے کے اس عمل پہ ناراض ہیں. یہی تو قیامت ہے. اچھا, مطلب یہ ہو رہا ہے. تو دیکھو 9 بہنیں ہیں نا, اکلوتی بھابھی, بدگمان ہونا جائز نہیں ہے, لیکن جو رپورٹیں آ رہی ہیں نا وہ یہ کہ ایک عورت 9 عورتوں کو افورڈ مشکل ہی کر سکے, کیونکہ ایک بہن آج کل بھابھی کے لیے برداشت کرنا مشکل, اور بہن کے لیے ایک عدد بھابھی کو برداشت کرنا مشکل ہے. جو گھروں کے حالات چل رہے ہیں, لڑائیاں ہوتی ہیں, ساس بہو میں ہوتی ہیں لڑائیاں, تو اگر ان کی آپس میں نہیں بن رہی تو بیوی اگر اپنے ماں باپ کے گھر رہ رہی ہے, اس پہ لڑکی کے ماں باپ کو بھی اعتراض نہیں ہے, شوہر کو بھی اعتراض نہیں ہے, تو میرا خیال ہے جب کسی کو بھی اعتراض نہیں ہے تو یہ غلط نہیں ہے. پھر آگے یہ کہہ سکتے ہیں کہ لڑکے کے والدین کو اعتراض ہے کہ یہ ہمارے ساتھ رہنے کے بجائے وہاں کیوں رہ رہا ہے. تو اس کا حل یہ ہے کہ شوہر دن میں ابا اماں کے ساتھ رہے, رات کو بیگم کے ساتھ رہ لے. نہیں, پھر ماں باپ کی ناراضی غلط ہے نا, اس بیچارے کو پنپنے تو دینا بھائی, اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی حل ہی نہیں ہے. یا تو وہ اصل تو یہ ہے کہ الگ گھر لے کے دے بیوی کو, ایسی کنڈیشن میں لڑائیاں ہو رہی ہیں, الگ بھی افورڈ نہیں کر سکتا تو پھر بیوی کا حق ہے کہ وہ پھڈا کرے. بیوی پھڈا نہیں کر رہی, بیوی کہہ رہی ہے میں اپنے ماں باپ کے گھر ہنسی خوشی ہوں, بیوی کے ماں باپ کو بھی اعتراض نہیں ہے کہ کوئی بات نہیں, ہم اپنی خوشی سے بیوی کو یہاں, بیٹی کو یہاں رکھنے ہیں. داماد کو کہنا تم ادھر ہی آ کے رہ لیا کرو. تو گھر داماد بننا بغیرتی ہے, بشرطے کہ سسرال راضی نہ ہو. سسرال اگر خوش ہے تو بھائی جب میاں سسرال ہی راضی ہے یار تم ادھر ہی رہ لو, تو پھر کیا مسئلہ اس میں. ماں باپ کو یہ ہے کہ ہمیں کیوں چھوڑ دیا, تو بھائی نہیں چھوڑا نا, سارا دن آپ کے ساتھ رہتا ہے, رات کو کہاں رہتا ہے. 24 گھنٹے تو ماں باپ کے ساتھ رہنا ضروری نہیں ہے نا, سمجھ رہے ہیں بات کو. 24 گھنٹے ماں باپ کے ساتھ رہنا تو کوئی بھی نہیں رہتا نا بھائی. دن میں ماں باپ کے ساتھ رہ لیں, رات کو کہاں رہ لیں, بیوی کے ساتھ رہ لیں. تو ماں باپ کو چاہیے کہ سمجھیں کہ ایک آدمی کی مجبوری دیکھیں کہ اس کی بیوی کی, اس کی ماں باپ کو تھوڑی پتہ ہوتا ہے پھڈے ہو کے نتیجہ کیا نکل رہا ہے. انہوں نے تو اپنی زندگی گزار لی نا, اب اس کو پتہ ہے کہ یہ عورتوں کے جب پھڈے ہوتے ہیں نا, یاد رکھو کسی کے باپ میں طاقت نہیں ہے کہ وہ مسئلہ حل کر دے. آج تک اس کائنات میں کوئی ایسا جج پیدا نہیں ہوا ہے جو یہ فیصلہ کر لے کہ ان میں صحیح کون ہے اور غلط کون ہے. جس کی بات سنو گے آپ کو لگے گا یہی 100% درست ہے, ادھر کی سنو گے لگے گا اس سے زیادہ نیک دنیا میں کوئی نہیں, ادھر کی سنو گے لگے گا اس سے زیادہ نیک دنیا میں کوئی نہیں ہے. تو عورتوں کی جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو ان لڑائیوں کا ایک ہی حل ہے کہ کورونا وائرس کی وجہ کا بہانہ بنا کے ان کو آپس میں ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے. تو بیوی کو اماں کے گھر رکھا جائے, اس کی اماں کے, اور اپنی اماں کو بول دیا جائے کہ امی پازیٹیو آیا ہے, سیاست سے کام لیا جائے نا. امی آپ کی بہو کی رپورٹ کیا آئی ہے, پازیٹیو, اور اتنی خاندانی پازیٹیو ہے کہ ڈاکٹر نے کہا کہ 1 مہینے میں بھی یہ ختم نہیں ہوگا, کم از کم 25 سال لگیں گے. ٹھیک ہے, کوئی سیاست سے کام لے وہ, ٹھیک ہے نا. تو میں کہتا ہوں اگر وہ بیوی کو گھر لے آیا نا اور 9 بہنوں کے ساتھ رکھا تو یہ نہیں بنے گی, طلاق تک نوبت پہنچے گی. یا ساس پاگل ہو جائے گی, اللہ نہ کرے, یا میاں پاگل ہو جائے گا, یا اس کی بیوی پاگل ہو جائے گی, یا 9 میں سے کوئی ایک آدھ پاگل ہو جائے گی. عورتوں کی لڑائیاں اتنی خطرناک ہوتی ہیں,
دیکھو امریکہ افغانستان کی کب سے لڑائی ہو رہی ہے, ڈپریشن کے کیس بہت کم آئے ہیں ٹھیک ہے نا. ملکوں کی جنگیں آپس میں ہو جاتی ہیں, اسٹریس اور ڈپریشن کے اتنے کیس نہیں آتے. وہ تو امریکی بہت سے ڈپریشن میں گئے ہیں لیکن ساس بہو کے جب کیسز ہوتے ہیں نا, اور پھر بھی آپ ان کو الگ نہ کریں, تو یقیناً ایک کو نفسیاتی ڈاکٹر کو تھوڑے دنوں کے بعد دکھانا پڑتا ہے. وہ تانے دے دے کے ایک دوسرے کو عورتیں مار دیتی ہیں, ہم اور آپ ان کے تانے سمجھ ہی نہیں سکتے. ایسی ایسی میٹھی چھریاں ہوتی ہیں نا کہ آپ مرد تو ہاتھ چلاتا ہے نا, چپاڑ وہ نظر آتا ہے اس نے 5 انگلیاں چپیڑ دی, اور نظر آتا ہے اس کا ظلم بھی نظر آتا ہے, اس کا عدل بھی نظر آتا ہے, اور اس کا علاج بھی ہے. بھائی چپیڑ دیا, نشان پڑ گیا, مرہم لگاؤ, پولی فیکس لگاؤ, کچھ بھی ہے, یہ سب چیزیں مینیج ہو جاتی ہیں. خواتین جو تانے دیتی ہیں نا, وہ ایسے خطرناک تانے ہوتے ہیں, ایسے زہریلے ہوتے ہیں, وہ جس کو لگ رہا ہوتا ہے نا اسی کو پتا ہوتا ہے, دوسرے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اگلے کے ساتھ کیا بیڑا کیا غرق ہو گیا ہے. سانپ بھی مرتا ہے اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹتی. آپ اس کو مذاق نہ سمجھیں. تو اس لیے بھائی عورتوں کی جب گھروں میں لڑائی ہو رہی ہے نا, تو بجائے امپائر بن کے کون صحیح ہے کون غلط ہے, ان کو کورونا وائرس کا کیس ڈال کے ان کو آپس میں, ابھی تو بہانہ اچھا ہے آپ کے پاس, ٹھیک ہے نا, الگ کر دو. یار ماں باپ غلط ناراض ہو رہے ہیں, ماں باپ کو چاہیے ان کی مجبوری کو سمجھے نا. یا ایسا کر لو, ایک دن بیوی کے ساتھ ایک دن والدین کے ساتھ, یہ کر لیں. بیوی کو سمجھا دیں بھائی 6 مہینے کے لیے لوگ کمانے کے لیے چلے جاتے ہیں, تو مجبوری ہے, اب میرے بوڑھے ماں باپ ہیں, میں اس عمر میں ان کو ستا نہیں سکتا, تو ایک دن پورا میں والدین کے ساتھ گزارا کروں گا اور ایک دن تمہارے ساتھ, یا ایک ہفتہ والدین کے ساتھ ایک ہفتہ تمہارے ساتھ. تو اس طرح کوئی جوڑ کی صورت لے کر آئیں. ماں باپ کے کہنے پر اگر یہ بیوی کو لا کے اس نے 9 بہنوں کے ساتھ رکھ لیا نا, تو میرا خیال ہے نہیں یار چھوڑو نہیں ہے, تو 9 بہنیں پھر 1-2 ہوتی تو ہم کہتے چلو شادی ہو کے رخصت ہو جائیں گی, 9 کی تو شادیوں میں بھی بڑا ٹائم لگے گا. اور آپ کو پتہ ہے جس لڑکی کی شادی نہ ہونا وہ بھابھی کے لیے ویسے بھی عذاب بنتی ہے, کیونکہ وہ بیچاری ویسے ہی ایک مصیبت میں ہوتی ہے, ایک ٹینشن میں ہوتی ہے, پھر ایک نئی عورت بھی آ گئی, وہ پھر اب نہیں, مزاج ہی نہیں ملتے نا آپس میں. تو نہیں ہے یہ نہیں. آپ کی شادی ہو گئی تو آپ کو تو ان مسائل کو جاننا چاہیے پہلے سے. آپ کے گھر میں سکون ہے؟ نہیں میں آپ کی بات کر رہا ہوں, امن ہے, تھوڑا بہت ہوتا ہے نا, تو ان کے 9 ہیں نا. بس کمپرومائز کا راستہ اختیار کرے. ماں باپ کو بھی چاہیے تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھیں, اس کی مجبوری بھی سمجھیں کہ بھائی وہ مسائل ہو رہے ہیں. ماں باپ اپنی بیٹیوں کو غلط تو کہہ ہی نہیں سکتے, وہ بڑی مصیبت ہوتی ہے. وہ نہیں مانتے ہماری بیٹی غلط ہے, یہ وہ نیچرل, ان کو ایک فطری محبت ہوتی ہے. ان کو یہ سمجھانا کہ آپ کی بچی غلط کر رہی ہے بہت مشکل کام ہوتا ہے, وہ نہیں مانیں گے. ہاں ان کی بچی جب کسی اور کے گھر جائے گی اور اس کی 9 بہنیں ہوں گی, پھر یہ فوراً اپنی بیٹی کو بولیں گے کہ تم ادھر ہی آ کے رہو. آپ ایسا کریں, ان 9 بہنوں میں سے کسی ایک کی شادی کسی ایسے آدمی سے کر دیں جس کی 9 بہنیں ہوں. حقیقت بتا رہا ہوں. اور پھر وہی حالات ہوں گے نا, تو ماں باپ فوراً کہیں گے ادھر آ, اپنے داماد کو بھی بھائی تو ادھر آ جا, ہم تیرا بھی 9 کا اٹھا رہے ہیں نا, 1 کا اور اٹھا لیں گے ہم. تو یہ ایک بہترین حل ہے. اس سے زیادہ میرے اندر سمجھانے کی طاقت نہیں ہے. درمیان کا راستہ اختیار کریں.